بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات پڑھ دے محمد. پوری حیات ہمارا پورا نظام، ہمارا پورا عقیدہ، ہمارا پورا نظریہ یہ قول رسول اور حکم رسول کے گرد گھومتا ہے. ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو حکم رسول سے ہٹ کر ہو یا حکم رسول کی مخالفت میں ہو. اگر یہ عزاداری ہے تو یہ بھی سنت رسول ہے. ہاں، فرق یہ ہے کہ رسول نے شہادت حسین سے پہلے عزاداری کی ہے، ہم نے شہادت کے بعد عزاداری کی. روایتیں بتا رہی ہیں کہ رسالت مآب نے حسین پر گریہ کیا ہے، حسین پر روئے ہیں، حسین کے مصائب پڑھے ہیں. سنی شیعہ ساری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو رسول اللہ نے جو جو عمل انجام دیا اس سے ہٹ کر ہم کچھ انجام نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ تمام مسلمانوں کو، کلمہ گویوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ. جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، جو دے وہ لے لو. تو اصل چیز یہی ہے کہ رسول نے کیا دیا اور کس چیز سے روکا. یا اگر ذرا سا جملہ پلٹ دوں کہ رسول نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. دیکھنا تو یہ ہے نا کہ رسول نے کون سا عمل انجام دیا اور کون سا عمل انجام نہیں دیا. بہت سی باتیں میں بتا سکتا ہوں، لیکن سامنے کی بات، اور میں کبھی بھی اختلافی بات کرتا ہی نہیں، ایسی بات کرتا ہوں کہ جو سنی شیعہ سب جگہ لکھی ہوئی ہو. اور عزاداری کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سب مل کے رہیں. عزاداری میں کوئی اختلاف تو ہے نہیں، یہ ممبر اختلاف کے لیے تو بنا نہیں ہے. یہ تو اس لیے ہے کہ عزا خانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر حر ہو تو آ جاؤ. جو ہے نا آپ کی. تو اب رسول نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، یعنی دیکھنا تو یہی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے. بہترین نمونہ عمل رسول کی ذات میں بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کرے وہ تم کرو، جو رسول نہیں کرے وہ تمہیں نہیں کرنا ہے. بار بار ایک جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ شاید لوگ پہنچ جائیں کہ جو رسول نہیں کرے وہ نہیں کرنا ہے. کہیں مجھے دکھا دیا جائے کہ رسول نے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی ہو. دیکھیں رسول اللہ نے تو باجماعت تراویح پڑھی ہی نہیں. فرادہ رسالت مآب رمضان کے نفل ادا کر لیتے تھے. حد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں پڑھی. خلیفہ اول نے بھی نماز نہیں پڑھی، تراویح نہیں پڑھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. تو ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو رسول نے نہ کیا ہو اور ہم کر رہے ہوں، یا رسول نے کیا ہو اور ہم نہ کر رہے. ایسا ہے ہی نہیں. رسول حسین پر روئے، ہم رو رہے ہیں. ٹھیک ہے، رسول حسین پر روئے، ہم رو رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ جو آپ تعزیہ نکالتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مسائل نہیں پڑھ رہا. یہ جو آپ تعزیہ بنا دیتے ہیں، یہ امام بارگاہ بنا دیتے ہیں، شہ نشین بنا دیتے ہیں، اس میں مختلف تبرکات لکھ دیتے ہیں. اس میں تعزیہ بھی ہوتا ہے، جھولا بھی ہوتا ہے، اس میں تابوت بھی ہوتا ہے، اس میں خاک شبا بھی رکھ دیتے ہیں. آپ یہ رسول نے کیا تھا؟ ہم کہیں گے کیا تھا. مستند اہل سنت کی کتاب کم از کم 3 کتابیں جس میں روایت لکھی ہوئی ہے.
کہ اب مصائب نہیں پڑھ رہا، اس لیے میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ ساتھ آپ ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے باتیں تو کچھ ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو مصائب سے فضائل کی طرف لائی جاتی تاکہ بات پہنچ جائے۔ تو خود مقتدر علماء اہل سنت نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا محو خواب تھی اور اٹھی تو روتے روتے اٹھی۔ بھئی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے تعزیہ اور تابوت سجایا ہوا ہے، اٹھی تو روتے روتے اٹھی۔ پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا رسول کو خواب میں دیکھا تھا، رسول کو خواب میں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے، اب یہ روایت اس لیے روکی ہے کہ یہ روایت بڑی سخت ہے، یہ عاشور کو ہی پڑھنی چاہیے، اس لیے میں نے روک دیا۔ اس سے پہلے رسالت مآب براہ راست جناب ام سلمہ سے کسی دن بات کر رہے تھے اور امام حسین کو اپنی آغوش میں لگایا ہوا تھا، ابھی پیار کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، ایک دم رسول اللہ رونے لگے۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ابھی ابھی جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اور ایک مقام ہے عراق، اس عراق میں ایک مقام ہے کربلا، نینوا، شط فرات، وہاں پر اس کو شہید کیا جائے گا۔ اور اے ام سلمہ، ابھی ابھی جبرائیل مجھے کربلا کی خاک دے کر گئے ہیں۔ فضائل پڑھ رہا، ابھی ابھی جبرائیل مجھے کربلا کی خاک دے کر گئے، اور اے ام سلمہ اس خاک کو سنبھال کر رکھنا، اس خاک کو سنبھال کر رکھنا۔ یہ خاک جب تک خاک رہے سمجھ لینا حسین زندہ ہیں۔ اب اگلا جملہ آپ خود سن لیں اس لیے کہ وہ مصائب کا جملہ ہے۔ یہ خاک جب تک خاک رہے سمجھ لینا حسین اس دنیا میں حیات ہے، اور جب یہ خاک سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین اس دنیا سے چلے گئے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک شیشی میں وہ خاک رکھ لی اور اسے ایک بلند طاق پر رکھ دیا۔ اب سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، اسے ایک بلند طاق پر رکھ دیا، رکھنے کے بعد اس شیشی کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ میں روز نماز کے بعد کپڑا ہٹاتی تھی، اس خاک کو دیکھتی تھی۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد علم کی زیارت کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں نا توجہ۔ تو اب جناب ام سلمہ نے خود ایک امام باڑہ بنا لیا تھا، ایک شہنشین بنا لی تھی۔ تو اب ہم بھی وہی کر رہے ہیں، یعنی ہم نے کیا کہا کہ جو رسول کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، جو رسول نہیں کر رہے ہم نہیں کر رہے۔ تو اب کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو رسالت مآب کے کہے بغیر ہم کر رہے ہیں۔ تو اب جو رسول کہہ دیں وہی مانا جائے گا، اور اس سے ہٹ کر نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ شریعت ہے، نہ تفسیر ہے، نہ تنزیل ہے، نہ تعویل ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کی تفسیر اپنے قیاس سے کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے رسول پر الزام لگا دیا کہ رسول پر قرآن تو اترا تھا، تفسیر نہیں اتری تھی۔ یعنی وہ رسول پر الزام لگا رہا ہے کہ رسول اللہ پر قرآن تو اتر آیا تھا لیکن تفسیر نہیں اتری۔ تفسیر ہم اپنی مرضی سے کریں گے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب رسول اللہ پر جب قرآن اترا ہے تو تفسیر بھی اتری ہے نا بھائی۔ یہی سوال ہے صاحبان عقل سے، عقل والوں سے ہمارا سوال ہی ہے کہ بھائی جب رسول پر قرآن اترا ہے تو تفسیر بھی رسول پر اتری ہے، اور رسول نے کوئی ایسا عمل انجام ہی نہیں دیا کہ قرآن کی آیت پڑھ دی ہو اور تفسیر نہ کی ہو۔ تو اب رسول اللہ پر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آیت اتری ہو اور تفسیر نہ اتری ہو، یہ تو سوچنا ہی گناہ ہے۔ اس پر رسول اللہ پر الزام نہیں جائے گا، اللہ پر جائے گا کہ آیت اتار دی تفسیر نہیں بتائی۔ تو اللہ نے رسول پر پورا قرآن آیت اور تفسیر اور تعویل سمیت اتارا۔